نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی حال میں بھی شرک نہ کرو، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا دیا جائے، اور 5 وقت کی نمازوں میں سے بھی کسی ایک نماز کو نہ چھوڑا جائے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز میں سستی اور کاہلی کی، غفلت برتی، تو حضور کی شفاعت کا مستحق نہ ہوگا، اور آپ نے اہل ایمان کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعائیں فرمائی ہیں، ان میں اس کا حصہ نہ ہوگا۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے، فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش بھی ایسے لوگوں کو نفع نہ دے گی۔ 74 المدثر آیت 48۔ اس حدیث میں شراب کو ہر برائی کا دروازہ کھولنے والا بتایا گیا ہے، لہذا ہر مسلمان کو شراب سے دور رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے صفحہ نمبر 100، لعنت کس پر؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج، ترمذی جلد اول ابواب الصلاح، باب ما جاء فی کراہیت ان یتخذ علی القبر مسجدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، اور جو لوگ قبروں پر چراغ جلائیں اور قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں ان پر بھی لعنت کی ہے۔ اس کے بعد ہے کسی نبی کی قبر پر بھی سجدہ جائز نہیں۔ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، بخاری جلد اول کتاب الجنائز، باب ما یکرہ من اتخاذ المسجد علی القبور۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ جس بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ اس کے بعد ہے صفحہ 105، عنوان ہے بہادر کون؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، مسلم شریف، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب۔ بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی میں غالب آ جائے، بہادر وہ ہے جو اپنے آپ پر قابو رکھے غصے کے وقت۔ تعلیم نبوی میں یہ ارشاد ہے کہ کشتی میں کوئی کسی کو پٹک دے تو وہ بہادر نہیں ہے، بلکہ اصل بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اگر ہم بازاروں، مسجدوں، گھروں، کھیت کھلیانوں میں اس کا اہتمام کریں کہ اپنے غصے پر قابو پالیں تو برادران وطن کے سامنے اپنی زندگی کا اچھا نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، 3 آل عمران آیت 134، اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی اس تعلیم پر عمل شروع کر دیں تو اس سے ہم کو دنیا و آخرت میں فائدہ ہوگا ہی، مسلم عوام کو بھی فائدہ ہوگا، اور غیر مسلم بھی اسلام کے بارے میں سوچنے لگیں گے کہ مسلمانوں کے دل کتنے قابو میں ہیں۔ صفحہ نمبر 115، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار، باب الدعوات والتعبد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا بے چارگی، سستی، بزدلی، کم ہمتی اور ایسے بڑھاپے سے جس میں عقل و ہوش جاتا رہے،
اور کنجوسی سے مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، اور قبر کے عذاب اور زندگی و موت کے فتنے سے بھی مجھے بچا لیجیے۔ ہر عام و خاص آدمی پر پریشانی، مصیبت، الجھن وغیرہ آتی ہی رہتی ہے۔ ان مشکلات میں آسانی اللہ کی پناہ چاہنے کے لیے حدیث شریف کی اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے۔ دعا اور اس کا ترجمہ دونوں ہی آپ نے پڑھ لیا۔ بے چارگی، سستی، بزدلی، کم ہمتی سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیجیے، اور ایسا بڑھاپا جس میں مجبوریاں، معذوریاں سر پر آ پڑی ہیں، یہاں تک کہ عقل و ہوش بھی جاتا رہے، اس سے بھی اپنی حفاظت عطا فرما۔ بخیلی اور کنجوسی سے بھی بچنے کی دعا کی گئی ہے۔ قبر کے عذاب اور زندگی و موت کے فتنے سے اللہ ہم کو بچائے۔ اچھا تو یہی ہوگا کہ رسول کی بتائی ہوئی اس دعا کو یاد کر لیا جائے، اور بار بار جب بھی یاد آ جائے پڑھتے رہا کریں۔ صفحہ 117 پر عنوان ہے جاسوسی نہ کرو۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ بخاری شریف جلد 2 کتاب الادب، باب یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، بدگمانی سخت جھوٹ ہے، اور کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو، اور جاسوسی نہ کرو، کسی کا عیب نہ ٹٹولو، حسد نہ کرو، بغض اور دشمنی چھوڑ دو، ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند نہ کرو، اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی کی طرح میل ملاپ اور محبت سے رہو۔